السلام علیکم ناظرین۔ لگتا ہے ماہنور کی زندگی میں آنے والے دن سب کچھ بدلنے والے ہیں، کیونکہ ایک طرف محبت اپنی منزل کے قریب دکھائی دے رہی ہے تو دوسری طرف لالچ، سازش اور دھوکے کا ایک نیا جال بھی بچھایا جا رہا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اب وہ حقیقت سامنے آنے والی ہے جو کئی کرداروں کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ماہنور کے ماموں اور مومانی اب پہلے سے کہیں زیادہ محتاط اور چکنے ہو چکے ہیں۔ انہیں جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ماہنور کے دل میں زین کے لیے جذبات موجود ہیں، تب سے وہ کسی صورت اسے اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دینا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے ایک نیا کھیل شروع کر دیا ہے۔ ماہنور کا اعتماد جیتنے کے لیے اسے یقین دلاتے ہیں کہ اگر وہ زین سے محبت کرتی ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ خود ماہنور کی شادی زین سے کروائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کی نیت بالکل صاف نہیں، ان کا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ ماہنور ان پر اندھا اعتماد کرے اور نہ انہیں گھر سے نکلنے کو کہے، نہ ہی خود کہیں غائب ہو، تاکہ وہ دونوں مل کے آرام سے اپنے اگلے منصوبے پر کام کر سکیں۔ دوسری جانب ماہنور بھی اپنی زندگی کے بارے میں ایک اہم فیصلہ کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید اب مزید ضد اور دوری کا کوئی فائدہ نہیں، اور اسے زین کی محبت قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ ماہنور کی دوست تانیہ نے بھی اسے سمجھایا ہے کہ اپنی ماں کو کھو دینے کے بعد ماہنور کے پاس اگر کوئی سچ میں مخلص رشتہ بچا ہے تو وہ صرف زین ہے۔ اسی سوچ کے تحت ماہنور زین سے ملنے جاتی ہے تاکہ اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ سکے۔ جب یہ دونوں آمنے سامنے آتے ہیں تو منظر کافی خوبصورت اور جذباتی محسوس ہوتا ہے۔ زین محبت بھرے انداز میں ماہنور کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، وہ ہر حال میں نہ صرف ماہنور کا ساتھ دے گا بلکہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جہاں ایک طرف محبت اپنی جگہ مضبوط بنا رہی ہے تو وہیں مشکلات بھی ان کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں، کیونکہ مہوش نے اپنا خاص آدمی زین کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ زین جہاں جائے جو کرے مہوش کو اس کی ہر ایک ایکٹیویٹی کا پتہ چلتے رہنا چاہیے۔ اب زین جب ماہنور سے ملتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور خوش نظر آتے ہیں تو مہوش کا وہ خاص آدمی ان دونوں کی تصویریں بنا کر مہوش کو بھیج دیتا ہے، اور مہوش ان دونوں کو ساتھ اور خوش دیکھ کر اندر تک جل کے رہ جاتی ہے، کیونکہ مہوش کے لیے تو زین کے اتنے قریب کسی بھی اور لڑکی کو دیکھنا قابل برداشت ہی نہیں۔ ادھر ماہنور جب زین سے ملاقات کے بعد گھر واپس پہنچتی ہے تو اس کا ماموں فوراً سوالات کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ وہ بظاہر فکر مند بننے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ وہ اور ماہنور کی مومانی بہت پریشان ہو گئے تھے، حالانکہ ماہنور اچھے سے سمجھتی ہے کہ ماموں اور مومانی اس کے لیے کیوں پریشان ہیں، لیکن وہ ان کے سامنے فی الحال کچھ بھی ظاہر نہیں کرتی۔ جبکہ امجد کو تو اصل پریشانی یہ ہے کہ کہیں یہ سونے کی چڑیا ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ ایک دفعہ پھر آنکھوں میں دھول جھونک کے اگر غائب ہو گئی تو بھلا امجد اور اس کی بیوی کے دن کیسے پھریں گے؟ بہرحال ماہنور کو خیریت سے واپس آتا دیکھ کر ماموں اور مومانی دونوں سکون کا سانس لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے پلان پر جلد سے جلد کام کرنا ہوگا۔ دوسری طرف علیزے کی کہانی بھی ایک دلچسپ موڑ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ مدیحہ بیگم چونکہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہیں اور علیزے اچھے سے جانتی ہے کہ مدیحہ بیگم ایک بار جو فیصلہ کر لیتی ہیں پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتی، جبکہ علیزے کسی صورت دانش سے شادی کے لیے تیار نہیں، اور دوسری طرف دانش نے بھی شاید علیزے کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، اسی لیے وہ بھی خاصا پریشان نظر آتا ہے۔ حالانکہ اگر دانش اور علیزے کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگیں گے اور فیملی کے کافی سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔
بہرحال علیزے دانش کو کال کر کے بلاتی ہے اور اس سے التجا کرتی ہے کہ وہی اس شادی سے انکار کر دے۔ دانش بھی اس صورتحال پر حیران ہے کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک کاروباری معاہدے کی خاطر ان دونوں پر اس قسم کا رشتہ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی دوران مدیحہ بیگم منیزہ بیگم کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ رشتہ دراصل دونوں خاندانوں کے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو دوبارہ جوڑنے کا بہترین موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ اصل میں تو مدیحہ بیگم کو اپنے ڈوبتے ہوئے کاروبار کی فکر ہے، اور خاص طور پہ جب سے ظفر نے بتایا ہے کہ جب سے منیزہ بیگم نے کاروبار الگ کیا ہے تو ظفر کا کاروبار بالکل ہی ڈاؤن فال میں جا رہا ہے۔ مدیحہ بیگم منیزہ بیگم کو سمجھاتی ہیں کہ اب تو کاروباری ذمہ داریاں دانش کے حوالے ہونے والی ہیں، تو ایک معمولی لڑکی کی وجہ سے سب کچھ خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب مدیحہ بیگم ماہنور کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ تو دلاور صاحب جو مدیحہ بیگم سے ملنے ڈرائنگ روم کی طرف آ رہے تھے، ان کے کان میں یہ بات پڑ جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں سن کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتے اور مدیحہ بیگم کو سخت لہجے میں کہتے ہیں، میری بیٹی کے بارے میں آپ اس انداز سے بات نہیں کر سکتی، میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ جبکہ دلاور صاحب کی یہ بات سن کے مدیحہ بیگم چونک جاتی ہیں اور فوراً سوال کرتی ہیں کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تب دلاور صاحب وہ راز بیان کرتے ہیں جس نے سب کچھ بدل دینا ہے۔ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ماہنور دراصل ان کی سگی بیٹی ہے، مہوش کی بہن، اور ظاہر ہے کہ مدیحہ بیگم کے لیے یہ حقیقت ہضم کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جس لڑکی سے وہ جان چھڑوانے کی کوششوں میں تھی وہ لڑکی تو مہوش کی سگی بہن نکلی۔ تو مدیحہ بیگم اپنے بیٹے زین کو بلا وجہ مہوش سے شادی کے لیے فورس کرتی رہیں اور زین کی محبت کی مخالفت کرتی رہیں، حالانکہ زین مہوش سے شادی کرے یا ماہنور سے، بات تو ایک ہی بنتی ہے۔ دوسری طرف دلاور صاحب ایک دفعہ پھر ماہنور سے ملنے جاتے ہیں اور اسے یقین دلاتے ہیں کہ آسیہ کے جانے کے بعد وہ آسیہ سے کیا ہوا وعدہ نبھائیں گے اور مرتے دم تک ماہنور کا خیال رکھیں گے، اور ماہنور کی خوشی اگر زین سے شادی میں ہے تو دلاور صاحب خود زین اور ماہنور کی شادی کروائیں گے۔ لیکن ناظرین، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں، کیونکہ امجد نے اپنے علاقے کے جس سیٹ سے پیسے لیے تھے ماہنور سے اس کی شادی کروانے کے لیے، اب اس سیٹ نے امجد کو کچھ عرصے کی مہلت دی ہے کہ اگر تو تم ماہنور کو واپس لے آتے ہو اور میری اس سے شادی کروا دیتے ہو تو میں تمہیں مزید پیسہ دینے کو بھی تیار ہوں، ورنہ دوسری صورت میں تمہارا انجام میرے ہاتھوں ہوگا۔ اور لگتا ہے کہ مہوش کی حقیقت بھی بہت جلد سب کے سامنے آنے والی ہے۔ ویسے تو مہوش نے ماہنور کو جو کڈنیپ کروایا تھا، اگر وہی ماہنور دلاور صاحب کو بتا دے تو مہوش کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ سکتا ہے، لیکن ماہنور نے وہ بات ابھی تک کسی کو بھی نہیں بتائی، جبکہ دانش اندر ہی اندر ماہنور کا سامنا کرتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں وہ بھی مہوش کے ساتھ تھا۔ بہرحال مہوش کو بے نقاب کرنے کے لیے تو جان ہی کافی ہے، کیونکہ جان کے پاس مہوش کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں۔ مہوش جان کو جب پیسے دے گی تو جان چپ نہیں رہے گا بلکہ مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گا، اور ظاہر ہے کہ مہوش اتنا پیسہ کہاں سے لائے گی۔ تو دوسری صورت میں لگتا یہی ہے کہ جان مہوش کی حقیقت اس کے باپ کے سامنے لے آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ مہوش کی اصلیت کب اور کیسے سب کے سامنے آتی ہے، اور کیا زین اور ماہنور کی شادی آرام سے ہو پاتی ہے یا اس میں مزید مشکلات آتی ہیں۔ ویسے آپ کو کس چیز کا زیادہ انتظار ہے، زین اور ماہنور کی شادی کا یا مہوش کی اصلیت سب کے سامنے آنے کا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔